بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرنا سیکھیں۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ غلط راستے پر انسان چاہے جتنا مرضی تیز دوڑ لے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہے وہ زندگی نہیں عمر کہلاتی ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، اس سے علم اور اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ انسان کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور مخلص ہونا چاہیے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ انسان کو خوش رہنے کے لیے پیسے سے زیادہ رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو اپنی برائیاں دکھائی دینے لگیں وہی قابل تعریف ہے۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی طاقت رکھتا ہو۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو اگر آپ کا کوئی اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ جہاں انصاف کے دروازے بند ہو جائیں وہاں جرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی نہ پہنچے وہاں جہالت کے اندھیرے پھیلنے لگتے ہیں۔ محرومی جب حد سے بڑھ جائے تو بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ وقت کی سکھائی ہوئی بات عمر بھر یاد رہتی ہے۔ انسان بڑا سخت جان ہے جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہر چہرہ یاد رہتا ہے۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت سے ہی ٹوٹتے ہیں۔ غربت انقلاب پیدا نہ کر سکے تو مجرم ضرور پیدا کرتی ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کر دینا ہزار گنا بہتر ہے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی اور تباہ نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہ ہو۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا عظیم لوگوں کی نشانی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو خود سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ جہاں عزت نفس کا سودا ہوتا ہے وہاں انسانیت کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جب خواب مر جاتے ہیں تب جرم اور بغاوت
پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جہاں امید دم توڑ جائے وہاں نا امیدی جرائم کو جنم دیتی ہے۔ جب بھوک اپنے عروج پر ہو تو اصولوں کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیرت کا ایک لمحہ ہے جس میں مرد قید ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ آپ صرف ان لوگوں کی نظروں میں باغی ہیں جو آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ زندگی کی بہترین اور خوبصورت ترین چیز وہ نہیں ہوتی جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ کسی محفل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ غرور اور انا جب بڑھ جاتی ہے تو انسان چاہ کر بھی گلے نہیں لگا سکتا۔ ہر انسان دوسرے موقع کا مستحق ہوتا ہے، لیکن دوسری بار اس پر نظر ضرور رکھیں۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی دوسرے انسان کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب مت کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلے پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ دیانتدار شخص ہمیشہ لفظی جنگ میں ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کا پابند ہوتا ہے جبکہ جھوٹا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اچھائی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کے چلنا سکھا دے وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی سے توقع رکھنے کے بجائے خود عظیم انسان بنیں۔ کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ بدترین سچ سب سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ خوشی اور غم میں ہمیشہ ان 5 چیزوں پر قابو رکھے۔ نمبر 1، خوشی میں زیادہ بولنا اور غم میں منفی باتیں کرنا دونوں ہی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنی زبان پر قابو رکھیں اور سچ سمجھ کر بولیں۔ نمبر 2، غم یا خوشی کے جذبات میں اکثر انسان غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصے کو قابو میں رکھنا آپ کی عقل مندی کی علامت ہے۔ نمبر 3، جذبات میں بہہ کر غلط فیصلے کرنے کے بجائے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ خوشی اور غم دونوں میں متوازن سوچ رکھیں۔ نمبر 4، خوشی یا غم کے وقت کیے گئے فیصلے اکثر جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی اہم فیصلہ لینے سے پہلے خود کو پرسکون کریں۔ نمبر 5، کبھی بھی حالات کو دیکھ کر امید نہ چھوڑیں، چاہے غم کا وقت ہو یا خوشی کا۔ امید ہمیشہ آپ کو مضبوطی دیتی ہے۔ ان چیزوں پر قابو رکھ کر آپ اپنی زندگی کو مزید پرسکون اور خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ برا وقت برے لوگوں سے بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔
اگر حقوق نہ ملیں تو ہاتھوں میں ہتھیار اٹھنے لگتے ہیں۔ جو چیز قوموں کو خوشحال بناتی ہے وہ امن نہیں بلکہ آزادی ہے۔ ایک ناخوش انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی تمام خرابیوں کی جڑ جلد بازی ہے۔ بے انصافی کی دیواریں چاہے کتنی ہی بلند ہوں، انصاف کی ایک کرن انہیں گرا سکتی ہے۔